الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحقيق ذلك أنه من جزئيات ذلك الكلام الذي تقتضيه الحال فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه على عكس ما يقال إن الكلية مطابق للجزئيات وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بلاغت فی الکلام، کلام کا مطابق ہونا حال کے مقتضا کے درا حال ہے کہ کلام فصیح بھی ہو. حال کیا چیز ہے؟ حال امر ہے جو داعی ہے اس بات کا کہ اعتبار کرے متکلم کلام کے ساتھ وہ کلام جس کے ساتھ متکلم اصل مراد ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ اعتبار کرے ایک خصوصیت کا. کس کا؟ ایک خصوصیت کا اعتبار کرے. سنیں جی اے شاباش سے. اور وہ جو خصوصیت ہوگی نا وہ حال کا ہوگی، وہ حال کا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا ایک مثال دیتے ہیں پھر اگلی بات. مخاطب منکر ہے حکم کا، آپ جو بات اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ اس کا منکر ہے. سنیں جی اب اس کا منکر ہونا یہ ایک حال ہے، یہ ایک حالت ہے، یہ ایک حال ہے، یہ ایک حالت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ مجھ سے جب تو نے بات کرنی ہے تو اس کلام کو مؤکد کرنا ہے، اس کلام کو مؤکد کرنا ہے. اب یہ جو اس کی حالت چاہ رہی ہے کہ جو مجھ سے بات کی جائے اس کو یہ مؤکد کرنا، یہ اس حال کا مقتضا ہے، یہ اس حال کا مقتضا ہے. اب جب کلام کریں گے تاکید والی تو یہ کلام حال کے مقتضا کے مطابق ہو جائے گی. جب کلام کریں گے تاکید والی تو یہ کلام حال کے مقتضا کے مطابق ہو جائے گی. انا زیدن فی الدار، انا زیدن فی الدار. اب اس میں یہ کلام ہے جو مطابق ہے کس کے؟ حال تھا انکار، وہ چاہتا تھا کلام مؤکد ہو تو متکلم نے کلام کو انا کے ساتھ مؤکد کر دیا ہے، لہٰذا اس کا انکار کیا ہے؟ حال ہے. اور کلام کو مؤکد لانا یہ حال کا مقتضا ہے. پھر بالفعل کلام مؤکد کرنی یہ کلام ہے جو حال کے مقتضا کے مطابق ہے. سمجھ گئے ہو؟ اب اس کی تحقیق سمجھیں. علامہ فرماتے اصل میں یہ ہے کہ یہ قوانین سارے کلیے ہوتے ہیں، شخصیے نہیں ہوتے. قوانین جو علوم میں بنا بیان ہے کیا ہوتے ہیں؟ اور کلیے میں نہیں اکثریے، تو یہ کلیے ہوتے ہیں، شخصیے نہیں ہوتے. تو توجہ کر. و تحقیق و ذالک، اور تحقیق اس کی، اور تحقیق اس کی یعنی مطابقت لمقتضی الحال، مطابقت اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہو کہ یہ کون ایل یہ مثال مذکور انا زیدن فی الدار یہ اس کلام کے جزیات میں سے ایک جزی ہے. سنیں ہی وہ کلام مؤکد کہ تقاضا کرتا اس کا حال کہ حال جس حال کا تقاضا یہ ہے کہ کلام کیا ہونے چاہیے. یہ جو مثال اس کو دی ہے یہ اس کلام کی ایک جزی ہے، یہ ساری کلام یہ نہیں ہے.
کہ انکار ایک حالت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کلام کیا ہو. اب یہ تو کلیہ بن گیا کہ مخاطب منکر ہو تو کلام مؤکد لائی جائے. یہ کیا بن گیا؟ کلیہ بن گیا. اب یہ ہے مخاطب، یہ ہے منکر، اس کے ساتھ میں ایک بات کر رہا ہوں انا کے ساتھ. اب یہ اس کلیے کے تحت ایک جزئی ہے کہ نہیں؟ یہ کلیہ کون سا؟ کہ مخاطب منکر ہو تو کلام، تو اب اس کا منکر ہونا یہ ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ کیا لائی جائے. یہ قانون بن گیا. اب اس کے اندر شخصیے ہیں، جزئیے ہیں کہ یہ مخاطب منکر ہے، میری اس بات کا میں تاکید کر کے کلام کر رہا ہوں، تو یہ اس کلیے کے کیا بنے گیا؟ جزئی بنے گی. ایسی ہے نا. فاعل مرفوع ہوتا ہے، قال اللہ، یہ اس کلیے کی ایک قال رسول اللہ جزئی ہے جی. سمجھے ہی؟ ایسا دھیان کر کہ تحقیق اس کی یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے نا، یہ اس کلام کے جزیات میں سے ہے، وہ کلام کے جس کا تقاضا کرتا ہے کون؟ حال. اصل مطابق تے مطابق دا رولا کڑنا ہے، کیونکہ دلیل ان واقعہ پڑھ کے آخر جی. تحقیق اس کی یہ ہے کہ یہ جو مثال دی ہے اس کلام کے جزئیات سے ہے، وہ کلام کے تقاضا کرتا ہے اس کا حال. جس کلام کا حال تقاضا کرتا ہے یہ اس کے جزیات میں سے. کیونکہ انکار مثلاً تقاضا کرتا ہے کس کا؟ کلام مؤکد کا. انکار ہے وہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ کلام مؤکد کا. بساؤ کا تقاضا کرتا ہے قسم کا. کس کا؟ قسم کا. بساؤ اوقات مخاطب کو متکلم پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر یہ بات کہہ دے بغیر تاکید کے پھر بھی مان جائے گا. اور جو پنڈا جی کہتے ہیں آ بندہ کہتے تیری قسم دے تو میں مان جاؤں گا جی. تو توجہ کریں کہ انکار مثلاً تقاضا کرتا ہے کس کا؟ مثلاً تاں کہ کئی صورتیں اس کی. تو یہ جو مثال مذکور ہے نا کیڑی انا زیدن، یہ مطابق ہے کلام کلی مؤکد کے. یہ مطابق ہے اور وہ مطابق ہے. سمجھائیے کیا کہ جی؟ کیونکہ انکار مثلاً تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، اور یہ مثال مذکور مطابق ہے کلام مؤکد کلی کے. کلی کے کیا مطلب ہے؟ بئی معنی کہ کلام مؤکد کلی سچی آتی ہے اس مثال پر کہ یہ بھی اس کلی کا ایک فرد ہے. ہر کلی اپنے افراد پر سچی آتی ہے. یار زید ان انسان ان جی، ہر کلی اپنے افراد پر سچی آتی ہے جی. اسم کلمۃ، حرف کلمۃ، فعل کلمۃ، ہر کلی اپنے افراد پر سچی آتی ہے. تو لہذا یہ اس پر کیا ہوگی؟ سچی آ گئی. اور سمجھائیے آپ. اچھا، اللہ عکس سے یہ اس کے عکس پر ہے جو یوں کہا جاتا ہے کیا؟ ایک اور جملہ دھیان کرنا، دونوں کو محال ایک نکلنا ہے. ایک جملہ ہے کہ کلی مطابق ہوتی ہے جزیات کے، کلی مطابق ہوتی ہے جزیات کے، اور جزی مطابق بنتی ہے کس کی؟ کلی کی. تو خلاصہ کیا ہے کہ کلی جزی پر سچی آتی ہے، تو سچی آنے والی ہو گئی مطابق، اور جو سچی جس پر آ رہی وہ ہوگی مطابق. سمجھے؟ اب یہ جو کہا ہے نا کہ یہ جو انا زیدن قائمن ہے، یہ ایک کلام ہے جو مقتضا حال کے مطابق ہے. مقتضا حال کے مطلب کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے وہ جو کلام کلی ہے نا وہ ہے مطابق مقتضا حال کے. تو اس کے نیچے جو فرد ہیں سارے ان کو بھی کہہ سکتے ہیں ہر فرد حال کے مقتضا کے مطابق، یعنی شخصی حال شخصی مقتضا کے مطابق ہے جی. اور سمجھے ہی انہیں حاشیہ پڑھ تو میرے کو سمجھ آوے کہ تینوں کو سمجھ آوے. علامہ فرما رہے ہیں اس کی تحقیق اگر چاہتے ہو تو ہم نے جو شرح لکھی ہے نا مطول علم المعانی کی تعریف کرتے ہوئے اس میں پڑھ سکتے ہو. اچھا دھیان کر میں تحقیق و ذالک، اور دھیان میں پڑھے ہو بیان اس کا علی وجہ الحق،
یہ مطلب ہے تحقیق یعنی بیان اس کا لا، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ کہ جس کو ذکر کیا ہے شارع نے اولاً وہ کلام ظاہری ہے کہ بھئی یہ انا زیدن قائمن جو ہے نا یہ انکار کا حال ہے اور اس کا مقتضا ہے تاکید، اور یہ کلام اس حال کے مطابق حال کے مقتضا کے مطابق ہے۔ تحقیق حاصل الفرق اس کے درمیان جی اور وہ جو گزر گیا ہے کہ مقتضا حال علامت متقدمہ، وہ اس کے حاصل الفرق کیا ہے؟ خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت وہ یہ کہ کلام کی مطابقت کا معنی لذالک المقتضا، اس مقتضا کے لیے کہ کلام اس مقتضا کے مطابق ہے، یعنی کلام کا مشتمل ہونا اس خصوصیت پر جس خصوصیت کا حال تقاضا کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اس تحقیق پر مراد حال کے مقتضا سے وہ کون ہے؟ کلام کلی ہے، جو کلی مشتمل ہے، خصوصیت پر نہ کہ نفس خصوصیت۔ بھی یہاں جو خاص خصوصیت یہ نہیں، جو نفس خصوصیت جس کے نیچے یہ شخصی خصوصیتیں اس مطلق خصوصیت کے فرد بنیں گے، جی اور یہ شخصی مثالیں اس کلام کلی کے فرد بنتے جائیں گے۔ معنی کلام کی مطابقت کا کس کے لیے؟ اس مقتضا کے لیے یہ ہے کہ یہ کلام اس من جزیات ذالک المقتضا، اس مقتضا کے جزیات میں سے ایک ہے، اور وَأَنَّ ذَلِكَ الْمُقْتَضَى وہ جو مقتضا ہے وہ اس جزی مثال پر سچا ہے، باوجہ مشتمل ہونے کلام کے اس خصوصیت پر پس معنی مطابقت کا، اور فمان المطابقت والمقتضا اس تحقیق پر یہ مغایر ہو گئے اپنے معنوں کے جو پہلے بیان ہوئے ہیں۔ جی سنا جی کہ مقتضا کلی پھر مثال کا اس کے مطابق ہونا، یعنی کلی اس پر سچی آئے، اور بہرحال کا معنی وہ مختلف نہیں ہے بلکہ وہ دونوں میں امر دائی ہے کس کے لیے؟ متکلم یہ کہ اعتبار کرے خصوصیت ما۔ اب یہاں مشکل کوئی نہیں ہے یار، مخاطب کا تو جو نا وہ حال ہے جی کہ جو تقاضا کرتا ہے کہ متکلم خصوصیت کا لحاظ کرے۔ اب ایک ہے مقتضا کلی جی خصوصیت کلی، ایک ہے یہاں جو شخصی بھی اس کو کلام بھی خصوصیت خاص، اور یہ خاص کلام کلام انا زیدن فی الدار، اس میں خصوصیت تاکید اور اس میں ذکر، یہ دونوں مقتضا کلی اور خصوصیت کلی کے فرد ہیں۔ کس کے؟ مقتضا ظاہر ہے یہ جو مثالیں ہوتی ہیں وہ کلی کے فرد ہوتے ہیں نا، تو علامہ اصل یہ سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے تو سمجھائے نا جھٹکے پہ آسان کر کے کہ مثال، بعد میں تحقیق یہ ہے کہ مقتضا جی اور خصوصیت خصوصیت جی یہ ایک ہے کہ اس حال کا یہ مقتضا ہے، اس میں وہ چاہتا ہے اس خصوصیت کو یعنی تاکید کو، ایک ہے مقتضا اور خصوصیت کلی جی جو سچے آئیں گے اس جزی پر۔ جی جی نہیں سمجھے کہ یہ انا زیدن فی الدار نا، کبھی اس میں ایک خصوصیت کا لحاظ کریں وہ کیا ہو کہ مثلا تاکید ہو، جی تو اب یہ تاکید کا لحاظ کرنا یہ ایک شخصی خصوصیت ہے، اور انا زیدن فی الدار یہ ایک شخصی مثال ہے، لیکن مقتضا کلی حال کا جو مقتضا ہے اور اس کی خصوصیت کلی اس کے نیچے یہ دونوں ایک جزی ہیں۔ جی اور تحقیق اس کی یہ ہے، اچھا کہ دیکھیں نا او انہو جی بھئی یعنی مثال مذکور میری مراد کلام وہ کہ تیرا قول انا، اور جتنی اشیاء میں نال نرد کرنا، اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ وہ یعنی اس کلام کے جزیات میں سے ہے، وہ کلام یعنی وہ کلام مؤکد کہ تقاضا کرتا اس کا حال، اس کے جزیات سے کیسے بنی؟ فائنہ سے دلیل، جزیات سے کیسے بنی؟ کیونکہ انکار مثلاً تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، اور یہ مثال مذکور مطابق ہے
کلام موقد کے، بئی معنی کہ کلام موقد کلی سچی آ رہی ہے اس مثال پر، کتنی سچی آ رہی انہوں پہ خود بئی معنی یعنی کلام کلی مؤکد وہ کہ تقاضا کرتا اس کا سچی آ رہی ہے اس پر، یعنی اللہ اکسے، اللہ یہ متعلق ہے محذوف کے، وقولنا ھذا یعنی جزی مطابق اس کے، یعنی کس کے، یہ جاری ہے، یہ کلی مطابق ہے جزی کے، نا جزی مطابق کلی کے، یہ جاری ہے اس کے عکس پر جو کہا جاتا ہے، یعنی علاق سے ما یقول اہل المعقول، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلی مطابق ہے لجزیات ذالک، اور ہم ادھر کہہ رہے ہیں کہ جزی مطابق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ، تو یہ تو بظاہر اختلاف ہو گیا، لیکن یہاں اسناد مطابقت کا جزی کی طرف اور اہل معقول اسناد کرتے ہیں مطابقت کا، پھر اس عکس میں محض نظر ہے کدھر، صرف لفظی اختلاف ہے، بہرحال واما بالنظر للمعنی فلا عکس، کیونکہ دونوں تعبیریں برابر ہیں، کیونکہ مراد کیا ہے، جزی کی مطابقت کس کے لیے، یعنی جزی کلی کے مطابق ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلی اس جزی پر سچی آتی ہے، اہل معقول کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ ہر کلی جزی پر سچی آتی ہے، تو یہ کلی جزی کے مطابق ہے، اس کا مطلب کلی جزی پر سچی آتی ہے، اور دوسرا جو اہل معقول کہتے ہیں کہ کلی مطابق ہوتی ہے کس کے، کیا مطلب ہے کلی جزی پر، تو دونوں کا معال ایک ہے کہ کلی سچی آتی ہے، اے شاباش بھائی مانا کہ کلام موقد کلی سچی آتی ہے اس مثال پر، اس کے عکس پر جو کہا گیا ہے کہ کلام کلی نا کہ کلی مطابق ہوتی ہے جزیات کے، یعنی پہلے یہ بنا کہ جزی مطابق تے کلی مطابق، اب یہ بنا کہ کلی اور جزی مطابق، دونوں کا معال ایک ہی ہے، یعنی جزی کلی کے مطابق ہے، یعنی کلی اور کلی جزیات کے مطابق ہے، یعنی کلی جزیات پر سچی آتی ہے جی۔ اور اگر ارادہ کرے تو اس کلام کی تحقیق کا رجوع کا اس شے کی طرف ہے جس کو ذکر کیا ہم نے شرح میں علم المعانی کی تعریف میں، ہو شابہ جی، جس کی مثال مذکور اس کلام کی حقیقات سے ہے، وہ کلام کے تقاضا کرتا ہے اس کا حال، کیونکہ انکار مثلا تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، اور یہ مثال مذکور مطابق ہے کلام مؤکد کے، بئی معنی کہ کلام مؤکد کلی سچی آتی ہے اس مثال مذکور پر، اس کے عکس پر جو کہا گیا ہے کہ بے شک کلی مطابق ہوتی ہے جزیات کے، اور بزرگوں اور اگر ارادہ کرے تو اس کلام کی تحقیق سمجھا کو آواز آ رہی ہے میری کی طرف کے ذکر کو نہیں آ رہی، اس کو شرح میں جزی کلی کے مطابق ہے، کلی جزی کے مطابق ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ کلی جزی پر سچی آتی ہے، اے مطلب ہے جی، گل مک گئی۔ پھر ایک رکھنا بلاغت کیا ہے، بلاغت مطابقت کلام کی حال کے مقتضا کے باوجود کلام کی فساد، اگے واہو واہ، وهو أي مقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة، بس توجہ جی، تمہید لضبط مقتضیات الاحوال، احوال کے جو مقتضیات ہیں نا ان کے ضبط کی یہ تمہید ہے، ذکر تو تفصیل ساری آگے آئے گی مختلف بابوں میں، لیکن یہ ایک قانون بیان کرتے ہیں، واہ ہو واہ مرجع ہے حال کا، حال کا جو مقتضا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ مختلف ہوتا ہے، حال کا مقتضا مختلف ہوتا ہے، کیا کہ جی، اور وہ یعنی حال کا مقتضا مختلف ہوتا ہے، دلیل یہ ہے کہ کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، یعنی امور ایسے امور میں نہیں احوال، جی امور جو تقاضا کرتے ہیں خصوصیت ما کا کلام میں،
وہ کلام کے جو مقامات ہیں، وہ جو امور ہیں جی جو کہ تقاضا کرتے ہیں، یعنی احوال، جی جب احوال چوکھے ہوں گے تو ان کے مقتضیات بھی چوکھے ہوں گے۔ کہ نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے جھٹکی جی گل ہے یار۔ ہاں جی، کیا کہ جی دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ مقامات سے کیا مراد ہے؟ اور بین رسول لکھے امور جو تقاضا کرتے ہیں کس کا؟ خصوصیت ما کا، کس میں؟ کلام میں۔ تو وہ جو امور ہیں وہ چونکہ مختلف ہیں، جو تقاضا کرنے والے ہیں، تو جب وہ مختلف ہیں تو پھر جس کا تقاضا کیا ہے وہ مقتضیات جی وہ بھی مختلف ہیں۔ خام خواہ مختلف ہوں گے۔ اور دیکھو تو حال اور مقام متحدان، ذاتاً سمجھے؟ فَإِنَّ احوال الکلام فَإِنَّ مقامات الکلام، یہ دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اے شاباش ہے، جیسا کن قریب آ رہا ہے۔ پس جب مقامات مختلف ہوں گے تو لازم آئے گا کہ احوال کے مقتضیات بھی مختلف ہوں گے۔ بالبداہت، یعنی جب احوال مختلف ہوں گے، جی یعنی جب مقامات مختلف ہوں گے، دونوں ایک چیز ہیں۔ جی مقامات احوال جب مختلف ہوں گے تو ان کی چاہتیں بھی مختلف ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے جی کہ کلام حال کے مقتضا کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اس لیے کہ چاہنے والے مختلف ہیں، تو خام خواہ جو چاہے گئے ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے۔ اور وہ یعنی حال کا مقتضا مختلف ہیں، کیونکہ کلام کے احوال، کہ کلام کے احوال، کیونکہ کلام کے مقامات کہ کلام کے مقامات مختلف ہیں۔ جی، چاہنے والے زیادہ ہیں تو جو چاہے گئے ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے۔ جی وہ یعنی حال کا مقتضا مختلف ہے کیونکہ کلام کے مقامات مختلف ہیں۔ ذرا دھیان کرا جائے، جی توڑ چ کم بڑھ گیا تو سمجھ کو نہیں لگنی، رولا پی جانا جی۔ لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاته۔ صبر، اس لیے اعتبار سے کیا مراد ہے؟ المراد به الشيء معتبر، شے معتبر، جی شے معتبر، جو اس مقام کے لائق ہے، جی یہ مغیر ہے اس شے معتبر کے جو دوسرے مقام کے لائق ہے۔ اس سے جو بات کرنی ہے یہ اور اعتبار ہے، اس سے جو بات کرنی ہے اور اعتبار ہے۔ جی سنے ہی کیا کہ جی اس لیے کہ شے معتبر وہ کون؟ وہ خصوصیت، جی شے معتبر جو اس مقام کے لائق ہے وہ اس مقام سے مراد اس حوال کے، جی جو خصوصیت جی اس حال کے لائق ہے، یہ خام خام مغیر ہے جو خصوصیت اس مقام کے لائق، مقام کے لائق ہے۔ سمجھے؟ تو خام خواہ یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر ایک بار کیا کیا جی؟ اس لیے کہ شے معتبر جو اس مقام کے لائق، شے معتبر سے مراد ہے خصوصیت، شے معتبر کے جو اس مقام کے لائق ہے۔ آگے سمجھے؟ جی اے شاباش وہذا، هذا عین تفاوت مقتضیات الاحوال، اور یہ جی عین ہے احوال کے مقتضیات کے، تفاوت، جب خصوصیات علیحدہ علیحدہ ہوں گی جی تو خام خام احوال کے مقتضیات بھی علیحدہ علیحدہ، علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ کیا کیا؟ اور یہ اور یہ تغیر یعنی یہ تغیر مذکور یہ عین ہے کس کا؟ مقتضیات کے تفاوت کا عین، عین ہے جی، جی کیونکہ وہ خصوصیات وہی جو تاکید ہے۔ جی پھر ایک بار سارا وکی آکھے بھائی، اس لیے کہ شے معتبر جو اس مقام کے لائق ہے وہ مغایر ہے اس شے معتبر کے جو اس مقام کے لائق ہے، اور یہ تغیر مذکور عین ہے، مقتضیات کے تفاوت کا عین ہے۔ عین ہے، اس لیے کہ اعتبار اعتبار ایسا اعتبار ہے، وہ خصوصیت جو لائق ہے اس مقام کے، اس مقام سے مراد ہے جڑی بندے نال گل کرنی ہے، یہ اعتبار کیا ہے؟ مغایر ہے اعتبار کے، ایسا اعتبار جو لائق ہے اس کے، اور یہ تغیر مذکور عین ہے احوال کے مقتضیات کے مختلف ہونے کا، کے مقتضیات کے مختلف وہ تفاوت مختلفہ
جی اس لیے کہ اعتبار ایسا اعتبار جو لائق ہے اس مقام کے مغایر ہے اعتبار کے ایسا اعتبار جو لائق ہے اس مقام کے. اچھا اور مثلا یہ تغیر عین ہے احوال کے مقتضیات کے مختلف ہونے کا. لأن لأن التغایر التغایر بین الحال والمقام انما هو بحسب الاعتبار وهو توجہ صبر. تغایر حال اور مقام کے درمیان حالی زمان تے مقامی محل اور دونوں ہیں ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ حال اور مقام کے درمیان تغایر محض وہ بحسب الاعتبار ہوتا ہے. محض وہ بحسب الاعتبار کیا کہ جی اس لیے کہ تغایر حال اور مقام کے درمیان محض وہ بحسب الاعتبار ہوتا ہے. بحسب او دیکھو تو اے بحسب اعتبار المعتبر معتبر کے اعتبار کے مطابق. جی سنیں یا بہرحال بحسب ذات یہ دونوں. ما واحد پس جب ہوں گے مقامات کے مقتضیات مختلف تو ہوں گے احوال کے. اسی لیے کہ احوال کے مقتضیات مقامات کے مقتضیات کا عین ہے. بوجہ ہونے مقامات اور احوال کے اے شاباش سے. اس لیے کہ تغایر حال اور مقام کے درمیان محض وہ باعتبار اعتبار کے ہے اعتبار کے مطابق ہے. اعتبار کے مطابق شاباش جی. اس لیے کہ تغایر حال اور مقام کے درمیان محض وہ اعتبار کے مطابق ہے. واہ واہ. وهو انه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه وفي المقام كونه محلا له. بس یہ حال اور مقام میں جو تغایر ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. یہ اعتبار یہ ہے کہ وہم کیا جائے حال کا ہونا اس کا زمانے میں کیونکہ کلام وارد ہوا اسی زمانے میں، اور مقام میں اس کا لحاظ کیا جائے کہ یہ کلام کے ورود کا محل ہے. کلام کے ورود کا مطابق تو ایک ہی مطلب ہے کہ مخاطب ہے منکر، جی ہم نے کلام کیا ہے انا زیدن فی الدار، یہ کلام اس وقت میں جی وارد ہوئی ہے جی اس محل میں وارد ہوئی ہے. تو یہ کی بات ہے کہ یعنی مخاطب جس زمانے میں ہے یہ کلام اس زمانے میں ہے، زمانے میں اور مخاطب جو ہے وہ اس کلام کا محل ہے. تو بات ایک ہی صرف اور زمانے اور جگہ کا فرق ہے لیکن ذاتاً یہ ایک ہی چیز ہے. جی کیا کہ جی وہ یہ ہے اعتبار یہ ہے کہ وہم کیا یعنی تغایر میں ان دونوں میں جو ہے نا اعتبار کا صرف فرق ہے جی کہ حال میں اعتبار ہوگا کہ وہ زمانے میں ہے زمانے میں ہے باوجہ وارد ہونے کلام کے زمانے میں، کیونکہ جو بھی کلام کریں گے وہ زمانے میں ہوگی. اور مقام میں اعتبار کریں گے کہ مقام کلام کا محل ہے. مقام اس کلام کا محل محل ہے. اور سمجھے ہی. اور دیکھو تو جو توہم ہو خلاصہ یہ ہے کہ امر دائی کون امر داعی باوجہ وارد کرنے کلام کے جب کہ وہم کیا جو اس امر دائی میں کہ وہ اس کلام کے لیے کیا بن رہا ہے زمانہ بن رہا ہے. اب اس امر دائی کا نام حال ہے. اس لیے کہ زمانہ 3 زمانوں میں سے ایک ہے جس کا نام کیا ہے حال ہے. حال ہے. اور جب وہم کیا جائے اس امر دائی میں کہ ہونا اس امر دائی کا محل واسطے اس کلام کے تو اب اس کا نام مقام صرف اتنا فرق ہے کہ وہ جو امر دائی ہے یہ سمجھیں کہ اس کلام کے ورود کا وہ زمانہ ہے زمانہ ہے. تو اب اس کا امر دائی کا نام حال ہے. یہ لحاظ کریں کہ وہ اس کے وقوع کا محل ہے تو اب اس کا نام مقام ہے. تو مقام اور حال ایک ہے. مقام اب آگے مقام چلے گا حال نہیں آئے گا جی تو لیکن پکا لینا کہ مقام اور حال ہے. ایک ہے. سنیں جی کلام کا مقام کے مقتضا کے مطابق ہونا کلام کا حال کے مقتضا کے مطابق ہونا مانا ایک ہے. این پکا لو ذرا وہ جو کرو جی اور وہ یہ ہے کون اعتبار یہ کہ یہ وہم کیا کیا جائے جائے گا حال میں
ہونا کلام کا نہ ہونا حال کا زمانہ باوجہ وارد ہونے کلام کے اس زمانے میں، اور وہم کیا جائے گا مقام میں، ہونا مقام کا محل واسطے کلام کے، صرف اتنا فرق ہے جی۔ اور یہ اعتبار یہ ہے کہ وہم کیا جائے گا کہ اس کے زمانے باوجہ وارد ہونے کلام کے اس زمانے میں، اور مقام میں اس کے محل ہونے کا کلام کے لیے۔ وفی حاضل الکلام اشارت اجمالیۃ الی ضبط مقتضیات الاحوال و تحقیق لمقتضی الحال۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو ہوا سے بات شروع ہوئی ہے نا، اس کلام میں اشارہ اجمالی کیا ہے احوال کے مقتضیات کے ضبط کی طرف، اور حال کے مقتضا کی تحقیق کی طرف اشارہ نہیں، تحقیق کرنی ہے جی۔ کیا کہ جی؟ اور اس کلام میں اشارہ اجمالی ہے احوال کے مقتضیات کے ضبط کی طرف، اور اس کلام میں تحقیق ہے حال کے مقتضا کی۔ وفی حاضل کلام، میری مراد مصنف کا کلام جو آگے آ رہا ہے فمقام کل، یہ مراد ہے۔ سنا جی، اب اسم اشارہ راجع ہوگا ما یاتی کی طرف جو آگے آ رہا ہے جی، جا کے دلالت کرتی ہے اس پر کلام مطول میں، یا کہا جائے گا کہ بے شک اشارہ کدھر ہے؟ ما سابقہ کی طرف، باعتبار کہ وہ ما سابقہ کا وسیلہ اور تمہید ہے کس کی؟ جاتی کے وہ جو آگے آ رہی بات ایک ہی ہے جی۔ اشارہ اجمالیہ مراد بضبط ہا سے حسر ہے کن کا؟ مقتضیات کا، ہاں، اور ان کی گنتی ہے۔ اور یہ سنی اس لیے کہ مصنف نے حسر کیا ہے احوال کے مقتضیات کا مقام کے سامنے ثلاثت، مقتضیات کا، دو میں لفظ چلاؤ نا یار، مقام اور مقامات اور احوال کے مقتضیات کا حسر کیا کس میں؟ سامنے ثلاثہ میں۔ وہ سنی کہ نمبر ایک کہ بھئی وہ مقتضا جو تعلق پکڑے گا جملے کے اجزاء کے ساتھ، اور وہ مقتضا جو تعلق پکڑے گا جملتین کے ساتھ، بس زیادہ جملتین 2 3 4 5 6، اور وہ مقتضا جو نہیں مختص ہوگا اشیاء کے ساتھ، 3 ہو گئے۔ درا حال کہ ترتیب دی گئی ان اقسام کے لیے اسی ترتیب پر آگے آ رہا ہے۔ پس اشارہ کیا پہلی قسم کی طرف بقولی فمقام، مقام کل اور اشارہ کیا دوسری بات کی طرف ومقام اصل، آگے آ رہا ہے یباینو، مقام الاصل، اور تیسرے کی طرف اشارہ کیا آگے مقام الایجاز، یباینو، مقام خلاف۔ اے شاباش، اب یہ تینوں کی ترتیب آگے آ رہی ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ شاباش، لہڑ کے چل۔ یفصلہ، ما تفصیل کرے گا اس پورے کی، وہ جو آگے علم معنی میں آ رہا ہے نا، ابھی تو یہ کیا چل رہا ہے؟ علم معنی کا مقدمہ چل رہا ہے، جی اب وہ آگے مسئلے شروع ہونے ہیں جی۔ جی، مقدمے دے وچ ہی عرشہ ہوگی ساڑھے نال، چلو جی ہمہ نہ کرو کتوں۔ اور اس کلام میں اشارہ اجمالیہ ہے احوال کے مقتضیات کے ضبط کی طرف، احوال کے مقتضیات کے ضبط کی طرف، اور اس کلام میں تحقیق ہے حال کے مقتضا کی، ضبط کی طرف تو اشارہ ہو جائے گا لیکن حال کے مقتضا کی تحقیق ہوگی، وہ خود سامنے ہے، اسی سے اشارہ ہو جائے گا کہ چونکہ 3 ہی بیان کیے ہیں لہذا 3 ہی ہوتے ہیں جی۔ اور اس کلام میں اشارہ اجمالیہ ہے احوال کے مقتضیات کے ضبط کی طرف، اس کلام میں تحقیق ہے حال کے مقتضیات کی۔ فمقامو، مقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلافہ۔ بس صبر صبر صبر، مقام ہر ایک کا، ہر ایک کون جو من کے بعد آ رہے ہیں، تنکیر کا مقام یہ خلاف ہے تنکیر کے غیر کے، اور من خلاف ہی اطلاق کا مقام یہ خلاف ہے اطلاق کے غیر کے مقام میں، تقدیم کا مقام یہ خلاف ہے تقدیم کے غیر کے مقام کے، ذکر کا مقام خلاف ہے ذکر کے غیر کے مقام کے۔ سنا جی کہ ہر ایک تنکیر اطلاق تقدیم ذکر
ہر ایک کا مقام مباین ہے ہر ایک کے خلاف کے مقام کے. کیا کیا جی؟ بس ہر ایک کا مقام یعنی تنکیر اور اطلاق، تقدیم اور ذکر کا مقام مباین ہے ہر ایک کے خلاف کے مقام. وہ خلاف ہی ضمیر تھا نا، تو پیچھے چیزیں چار ہے، ضمیر مفرد ہے، کل تھوڑی جیب وچ رکھیا سی، رسی بن کے رکھو ہر وقت انہاں نوں. اے خلاف ہو خلاف کل منہا، ہر ایک ان کے سے. سنیں جی جی ہوں اگو یعنی کے ساتھ وہ اس کی تفصیل کرنی ہے جی. ذرا دھیان کرے جو یار گل کو پلے پوے جی. جی اچھا انہیں منع کرنا. پس مقام او القسم الاول مقتضیات الاحوال ما یتعلق جملہ تھے. اے شابہ سے، یہ پہلے جملے کا اجزاء کے ساتھ تعلق ہے، جز کے ساتھ. سنیں ہی نکرہ معرفہ پورے جملے کا نام ہے کہ جز کا نام ہے؟ مطلق مقید ہونا، تقدیم تاخیر، ذکر کرے ذکر نہ کرے، سارے جملے کی جزیں ہیں، دھیان کریں. پس مقام ہر ایک کا بس مقام ہر ایک کا تنکیر سے تنکیر سے اور اطلاق سے اور تقدیم سے اور ذکر سے، مقام ہر ایک کا مباین ہے مباین ہے اس کے خلاف کے مقام کے، یعنی ہر ایک کے مقام کے خلاف سے، یعنی ہر ایک کے یعنی خلاف ہے ہر ایک کے ان چار سے. ہاں جی پس مقام ہر ایک کا تنکیر اور اطلاق اور تقدیم اور ذکر سے مباین ہے اس کے خلاف کے مقام کے، یعنی ہر ایک کے خلاف کے مقام کے ان میں سے. فی حاضر تفسیر اشارہ ہے کہ ضمیر خلافوں کی لوٹری ہے کدھر؟ کلن کی طرح. خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر شارع کے قول میں ہے خلاف کل منہا راجع ہے کدھر؟ اربع مذکورہ کی طرح. اور وہ مقابلۃ الجمع بالجمع، تو جمع کے مقابلے میں جمع ہے تو تقسیم و عاد کی ہوتی. جاؤ جتیاں لے کے آؤ، مطلب ہوتا ہے اپنی جوتی لے کے آؤ. 50 بار پیچھے مثال گزری ہے جی. بھئی جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہے تو تقسیم. جاؤ سالن لے آؤ، مطلب کی ہے کہ کون نہیں سمجھتے جی اے گل جی. تو اس میں تقسیم ہے، یعنی تنکیر کے مقابلے میں ایک شے، پھر اس طرح چاروں کے مقابلے میں. سمجھ آئیے؟ یہ نہیں کہ اگلے سارے تنکیر کے مقابلے میں ہو جائیں گے جی. جی پس گویا کہ کہا کہ مقام ان مذکورات کا مباین ہے ان کے خلافات کے مقاموں کے. ہوں کو پڑھ من کر لی کر شابہ. یعنی ان المقام الذي يناسبه تنکیر المسند الیہ او المسند یباین المقام الذي يناسبه التعریف. صبر ایک دی وضاحت کلا. یعنی وہ مقام وہ حال کہ مناسب ہے اس کے مسند لے کا نکرہ ہونا. کہ مقام اور حال چاہتا ہے کہ مسند لے نکرہ ہو یا مسند نکرہ ہو، یہ دونوں کٹھے کیے ہیں. تو یہ مقام اور یہ حال مباین ہوگا اس مقام اور حال کے جو چاہتا ہے کہ مسند لے معرفہ ہو یا چاہتا ہے کہ مسند، تو مبین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی. اب یہ باقی سارے آگے جب مسند احوال خبری آئیں گے، پھر اس مسند لے کے احوال آئیں گے، وہاں یہ سارے قوانین ہوں گے کہ کہاں یہ چاہتے ہیں. یہاں صرف موٹے موٹے قانون کیا کہ جی، یعنی مقام وہ مقام جو چاہتا ہے کہ وہ مقام کے جس کے مناسب ہے کون مسند لے کے کی تنکیر یا مسند کی تنکیر، یہ مقام مباین ہے اس مقام کے جس کے مناسب ہے مسند لے کی تعریف یا مسند کی تعریف. اور دیکھنا بچ مثلا راجل بھئی ایک جگہ تے گل ابہام نال کرنی ہے، دسنا نہیں بھی وہ زائد ہے جی. تو داخنا کار کہ بندہ ایسے یار جی ہوں وہ زید مگر لگا ہے تو جے کہا جی زید کار تو کم پھٹا پہ گیا نا جی. یہ نقطے سارے آگے آئیں گے جی. اور یا کس کی تنکیر؟ مسند کی جی. سنیں جی مثلا بھئی زید نال نکرہ لا دے کون؟ زید قائم. سمجھے؟ یہ مبین ہے اس مقام کے کہ اس کے مناسب کون ہے؟ تعریف ہے. اور بے خود رو کس کی؟ مسند لے کی تعریف. بس صبر زید قائم مسند لے کیا ہے؟ معرفہ ہے. تے زید و نل قائموں میں دونوں معرفہ ہیں، دونوں. اے شاباش.
یعنی یہ بات کہ مقام ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ یعنی مقام وہ مقام کہ مناسب ہے اس مقام کے مسند لے کا نکرہ ہونا یا مسند کا نکرہ ہونا یہ مقام کیا ہے مبین ہے اس مقام کے کہ مناسب ہے اس مقام کے تعریف یعنی ایک جگہ چاہتی ہے کہ مسند نکرہ ہو تو وہ نکرہ ہی ہوگا دوسرا مقام چاہتا ہے مسند معرفہ ہو تو معرفہ ہونا چاہیے ایک مقام چاہتا ہے کہ مسند لے نکرہ ہو تو کیا ہونا چاہیے اور ایک مقام چاہتا ہے کہ مسند لے معرفہ ہو تو معرفہ ہونا چاہیے ہاں شابہ جی یعنی یہ بات کہ مقام وہ مقام کے مناسب ہے اس کے مسند باہر دیکھ لو کوئی شہمت آئی ہوئے کوئی مسند کا ناکرہ ہونا جی یہ مقام مبین ہے اس مقام کے کہ مناسب ہے اس کے تعریف اگے جی مقام ایک آگش یہ تنقیر ختم ہو گئی ہو ہوں اطلاق ومقام اطلاق الحكم او التعلق او المسند اليه او المسند او متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد او اداة قصر او تابع او شرط او مفعول او ما يشبه ذلك اے شاباش اطلاق کا مطلب کہ شے مطلق ہو مقید نہ ہو سنیں تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا شے مقید ہو اب یہ لمبی تفصیل ہے ذرا حکم کے اطلاق کا مقام کی حکم کے اطلاق کا مقام یہ مقام مبین ہے حکم کے مقید کے مقام کے جی سنیں جی اسی طرح بے حکم کے اطلاع اس طرح تعلق کے اطلاق کا مقام مسند لے کے مطلق ہونے کا مقام مسند کے مطلق ہونے کا مقام مسند کے متعلق کے مطلق ہونے کا مقام یہ سارے مقام مبین ہیں ان کے خلاف کے مقام کے جو مقام چاہتے ہیں حکم جو ہے وہ مطلق نہ ہو مقید ہو یا جو جس کا تعلق ہے وہ مقید ہو مسند لے مقید ہو مسند مقید ہو مسند کا جو متعلق ہے وہ مقید ہو ساری مثالیں پڑھتے ہیں یہ ان کے یہ مقام ہر ایک دوسرے مقام کے خلاف ہے ایک براکر اللہ کانا جی اور حکم کے مطلق ہونے کا مقام اور تعلق کے مطلق ہونے کا مقام یا مسند الیہ کے مطلق کا مقام یا مسند کے مطلق ہونے کا مقام یا اس کے متعلق کے مطلق ہونے کا مقام یہ مبین ہے مقید ہونے کے مقام ہر ایک کے مقید ہونے کے ساتھ کس کے ساتھ مؤکد کے ساتھ ادات قصر کے ساتھ تابع کے ساتھ شرط کے ساتھ یا مفعول کے ساتھ یا وہ جو ان کے مشابہ ہیں حال اور تمجیز وغیرہ سنیں تو یہ ہر ایک کے مقابلے میں ایک لانا ہے اور تو ایک مثالہ سمجھے نہ دیں جی اور ویکھے نا بمقام یعنی نسبت جو حاصل ہے کس کے درمیان سنیں جی یہ حکم ہے حکم کس کو کہتے ہیں نسبت جو حاصل ہے مسندین کے اور مسند لے کے درمیان یا اور مراد اس کے مطلق ہونے سے کیا ہے خالی ہونا اس کے ساتھ قید کوئی نہ ہو مثلا زید قائم یہ حکم مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہے اب تعلق کی یعنی مقام وہ مقام کے مناسب ہے اس کے تعلق کا مطلق ہونا کیا مطلب ہے یعنی مسند کا تعلق اپنے معمول کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے جیسا کہ فعل کا تعلق مفعول کے ساتھ مثلا ضرب تو اب یہ جو تعلق ہے نا اس میں کوئی قید نہیں ہے یہ مطلق ہے کون سا زائد سمجھے ہی یہ مطلق ہے جی یہ تعلق مطلق ہے کس کا مسند کا کس کے ساتھ اپنے معمول کے ساتھ اول مسند الیہ نظر آ رہی یعنی مقام وہ مقام کے مناسب ہے اس کے مسند الیہ کا مطلق ہونا یا مسند کا مطلق ہونا یعنی ہر ایک کا خالی ہونا کس سے کہ اس کے ساتھ تابع نہ ہو کیونکہ تابع تاکید ہوتی ہے جی جیسے زید اگے متعلق یعنی مقام وہ مقام کے مناسب ہے اس کے مسند کے متعلق کے مطلق ہونے کے جو مقام مناسب ہے یعنی مسند کے معمول کا
مطلق ہونا اور خالی ہونا اس متعلق کا تقیید سے ہے. تقیید بے تابع سے، جیسے زید ضارب، رجلان. تو ضارب کا یہ معمول ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، تو یہ ایک مقام ہے. سنیں ہی تو یہ مقام کیا ہے؟ سارے مبین ہے کن کے؟ ان کے تقیید کے. تقیید راجع الی اطلاق اور حکم و تعلق بے مؤکد بے مؤکد. انا زیدن قائم، یہ مقام مخالف ہے زید قائم کے مقام کے. او ادات اصل جیسے ما زید، الا قائم. سنیں جی یہ کیا ہے بھئی؟ او حکم مطلق ہو یا تعلق مطلق ہو تو یہاں حصر ہو گئے. جی. کیا ہو گئے؟ اثر ہو گیا. مطلق نہیں رہا بلکہ حصر ہو گئے. اثر ہو گیا. او تابعین کی، تابعین. یہ جو کہا ہے نا فی ادات کسر، یہ راجع کدھر؟ مسند لے کے اطلاق کی طرف اور مسند کے اطلاق کی طرف اور اس کے متعلق کے اطلاق کی طرف. شاباس. او تابعین. او دیکھو زید زید الطویل قائم. اب جو مسند لے وہ مقید ہو گیا ہے کہ وہ صفت ذکر کر دی. زید جو طویل ہے نا وہ قائم ہے. سنیں نا جی، زید جڑا تیرا بھرا ہے نا وہ کھلوتا ہے، میں انہوں نے زید کی گل نہیں کر رہا جی. جی جو قید لگ گئی اس کے ساتھ. اچھا او مفعول ہی، او یہ لوٹتا کدھر؟ مسند کدھر؟ اس کا مسند کا مفعول، یا وہ جو مشابہ اس کے کون؟ حال تمیز. حال تمجیز وغیرہ. سمجھے؟ تو جو مقام ہے نا پہلا جی وہ مقام مباین ہے ان کے مقام کے. اب یہ یا اجمال ہے، جی. آگے ساری تفصیل آ رہی ہے ان کی، جی مثالیں ساری تفصیل دلائل موجود ہیں، دھیان کرنا چاہیے. ہاں جی نہ کر پھر جب پلے پہ ہی آتا جی. اور مقام اور مقام حکم کے مطلق ہونے کا، حکم کے مطلب یا تعلق کے مطلق ہونے کا، تعلق کے مطلب یا مسند لے کے مطلق ہونے کا، یا مسند کے مطلق ہونے کا، یا مسند کے متعلق کے مطلق ہونے کا. کے متعلق کے مطلب. اور حاشیے پڑھایا نہیں جی انہوں کا خلاف جڑا ہے وہ دوجی صورت بن جائے گی جی. یہ کیا ہے؟ مقام ان کے اطلاق کا مباین ہے مباین ہے ان کی تقیید کے مقام کے. ان کی تقیید کس کے ساتھ؟ موقد کے ساتھ، کے ساتھ یا ادات قصر کے ساتھ، اثر کے ساتھ یا تابع کے ساتھ، یا شرط کے ساتھ، یا مفعول کے ساتھ، یا وہ جو مشابہ ہے مفعول کے، جیسے حال اور تمجیز. اب یہ ساری قیدیں ساتھ لگ جائیں گی. تو وہ مقام جو وہ چاہتا ہے وہ مقام ان مقاموں کے خلاف ہے جی. ہاں جی شابہ جی. اور مقام حکم کے مطلق ہونے کا، یا تعلق کے مطلق ہونے کا، یا مسند الیہ کے مطلق ہونے کا، یا مسند کے مطلق ہونے کا، یا مسند کے متعلق کے مطلق ہونے کا مباین ہے ان کی تقیید کے مقام کے. تقیید مؤکد ہر ایک کی تقیید کے. تقیید کے مقام کے. تقیید مؤکد کے ساتھ، یا ادات قصر کے ساتھ، یا تابع کے ساتھ، یا شرط کے ساتھ، یا مفعول کے ساتھ، یا وہ جو مشابہ ہے اس کے. کون؟ حال اور تمجید. با مقاموں. ہن اگلی گل ہو تقدیم. جی اے تنکیر تے اطلاق آ گئی. ہن تقدیم. مقام تقدیم بالمسند الیہ او بالمسند او متعلقاتہ یباین مقام تاخیرہ. اسی طرح جو مقام چاہتا ہے کہ مسند الیہ مقدم ہو، جی یہ مقام اس مقام کے مبین ہے جو چاہتا ہے کہ مسند الیہ مؤخر ہو. اسی طرح وہ مقام کہ جو مقام چاہتا ہے کہ مسند الیہ کیا ہو؟ مسند مقدم. مسند مقدم و مسند الیہ پر. یہ مقام مبین ہے اس مقام کے جو چاہتا ہے کہ مسند مؤخر ہو. کس سے؟ مسند الیہ. اے شابہ سے. یا وہ مقام کہ جو چاہتا ہے مسند کے متعلقات کی تقدیم کو. مسند کے مسند لے کے نہیں، جی مسند کے متعلق کہ ان کے کون متعلقات معمولات. وہ مقام جو چاہتا ہے کہ مسند کا معمول مقدم ہو، یہ مقام مبین ہے اس مقام کے جو چاہتا ہے کہ مسند کا معمول مؤخر ہو. کیا کہتے ہیں؟ اور مسند الیہ کی تقدیم کا مقام یہ مبین ہے مسند الیہ کی تاخیر کے مقام کے. اور مسند کی تقدیم کا مقام مبین ہے مسند کی تاخیر کے مقام کے.
یا مسند کے متعلقات کی تقدیم کا مقام یہ مبین ہے اس کی تاخیر کے مقام کے. یہ جب ان کے احوال آئیں گے نا اسناد خبری کے مسند کے مسند وہاں یہ سارے قانون ہوں گے ہر ایک کے کہ تقدیم کیوں ضروری ہے تاخیر کیوں ضروری ہے. نہ میں تو صرف یہ آپ نے پڑھا کہ فلاں فلاں مقام پر مسند کو مسند پر مقدم کرنا واجب ہے مبتدا کو خبر پر بعض مقام پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب پڑھا تھا. اب ان میں نقطے جو ہیں وہ یہ بیان کریں گے جی کیوں واجب ہے جی مانا کر. اور مسند الیہ کی تقدیم کا مقام جیسے یا مسند کی تقدیم کا مقام جیسے مسند مقدم ہے کہ نہیں یا مسند کے متعلقات کی تقدیم کا مقام جیسے مفعول مقدم ہے کہ کوئی نہیں. یہ مقام کیا ہے مبین ہے ہر ایک کی تاخیر کے مقام کے ہر ایک کے کون مسند لے مسند اور مسند کے ایشا بس ہے. اور مسند الیہ کی تقدیم کا مقام یا مسند کی تقدیم کا مقام یا مسند کے متعلقات کی تقدیم کا مقام مبین ہے ہر ایک کی تاخیر کے مقام کے. اور اگلی گل اور ذکر اور ذکر جی وقت مقام ذکر یبین مقام حذف ہی. بس اسی طرح یہ تین کون مسند لے مسند اور مسند کے ہر ایک کے جو ذکر کا مقام ہے یہ مبین ہے ہر ایک کے حذف کے مقام کے. ایک مقام چاہتا ہے مسند لے کو ذکر کریں ایک مقام چاہتا ہے نہیں کرنا. یہ دونوں مقام مخالف ہیں. جس جگہ ذکر کرنا ہے وہاں ذکر کرنا ہے حذف نہیں کرنا. جس جگہ حذف کرنا ہے وہاں ذکر نہیں کرنا. اگر ذکر کریں گے تو کلام فساد سے نکل جائے گی جی سمجھے ہی. اسی طرح ایک مقام ہے جو چاہتا ہے کہ مسند کو ذکر کریں تو وہاں ذکر کرنا ضروری ہے. ایک چاہتا ہے اس کو حذف کریں. ایک مقام میں کہتا ہے مسند کے متعلقات کو ذکر کریں تو وہاں ذکر کرنا ضروری ہے. ایک مقام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسند لے کے متعلقات کو تو وہاں حذف کرنا ضروری ہے. عرض کر رہا ہوں یہاں صرف موٹے موٹے قانون اصل بات آگے ساری تفصیل سے آ رہی ہے ان کے اپنے اپنے مقام میں. اور اسی طرح مقام ہر ایک کے ذکر کا ہر ایک کا تینوں مباین ہے ہر ایک کے حذف کے مقام کے. مثلا کسی نے پوچھا کیف حالوں کا اس نے کہا اگر میں تو کل دا بیمار ہوں ایک کلام غیر فصیح ہے ایم لمبا. روٹی کھا لیے جی کھا لیے بات پوری ہوگی. جی آپ میں راہ جائیں بھوک لگی پھر ہوٹل ویکھا بڑا چنگا میں پوچھا بھی دال کیویں تو گوشت کیویں پورا لمبا ہو جہاں نے گھاٹے کی تقریر سنانی یہ بیوقوفی ہے کہ جی اس پوری گل تو کچھ کی ضرورت ہے. صرف اتنی بات ہے کیا کر لیکن سچ بتائیں ہم جو باتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر ایک کے ذکر کا مقام مبین ہے ہر ایک کے حذف کے مقام کے. فقولو خلاف شامل لما ذکرناہ. علامہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے نا مقام خلاف ہی یہ جتنا کچھ ہم نے بیان کیا یہ سب کو شامل ہے. یہ سب کو چھوٹا نہیں بڑا بڑا ہے سمجھے ہی. پس قول مصنف کا خلاف ہی شامل ہے اس کو کہ ذکر کیا ہم نے اس کو اور تعریف تقیید تاخیر حذف ذکر نہیں کیے اور یعنی ان المقامہ یہ سب کو شامل ہے جی. ہاں جی پس قول مصنف کا خلاف شامل ہے ما ذکرنا ہو